صحابہ کے بعد ایک قوم آئے گی, توجہ سے سننا, غیب کی خبر. اور ایسا ہی ہوا, وہ صحابہ کے عیب نکالیں گے, ان میں ہوں گے نہیں لیکن وہ قوم نکالے گی. وَيُبْغِضُونَهُمْ, ان سے بغض رکھیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بک بک کرنے والے جب پیدا ہو جائیں تو میرے غلاموں آپ نے ان کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا, پانی بھی نہیں پینا, ان سے نہ رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے, ان کے ساتھ مل کے نماز بھی نہیں پڑھنی, ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی. فیشن سمجھ لیا لوگوں نے صحابہ پہ تنقید کو, کچھ لوگوں نے فیشن سمجھ لیا آل پاک پہ تنقید کو. وہ رافضی, وہ خارجی, وہ ناصبی, وہ گند نگر میں رہنے والے ہیں, اور یہ اہل سنت ہیں کہ جن کو رب نے روشنی کتنی دی ہے. صحابہ کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں میں نے نہیں چنے, سرکار نے چنے ہوتے تو پھر بھی تنقید روا نہیں تھی, سب کا ادب لازم تھا. سرکار فرماتے ہیں وختار علی اصحابہ, رب نے میرے لیے صحابہ کو چنا, 2-4 کو نہیں, سب کو. سارے صحابہ انتخاب ہے رب کا, انہی میں ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی, جو رب چنے تو ریجیکٹ کون کرے, اللہ نے چنا. سرکار فرماتے ہیں میرے لیے سارے صحابہ رب نے چنے. اب اللہ کا انتخاب, اس پر تو اعتراض نہیں ہو سکتا, جو کرے گا تو ایمان کھو بیٹھے گا, ضائع ہو جائے گا. ہمارا انتخاب ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے ہم کسی کو منتخب کریں, وہ دوسرے دن فیل ہو جائے, کیونکہ ہمارا مستقبل کے بارے میں علم کمزور ہے, پتہ ہی نہیں کل کیا ہونا ہے. رب کو تو سب کچھ پتا ہے. رب چنے, اور رب کے چنے ہوئے پر کوئی مومن اگر اعتراض کرے وہ دوسرے نمبر پر, دوسرے لحاظ سے گویا کہ معاذ اللہ رب کو جہالت کا تانا دے رہا ہے. رب تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا اس نے کل کیا کرنا ہے, تو نے ایسے ہی چن لیا. کتنا بڑا جرم ہے کسی صحابی پہ یا اہل پاک پہ تنقید کرنا. رب نے چنا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر کچھ وہ ہیں جنہیں رب نے میرے لیے کئی بار چنا. فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَا, ان میں سے رب نے میرے وزیر بنائے. پہلے بحیثیت صحابی چنے, پھر بحیثیت وزیر چنے. وَأَنصَارًا وَأَصْحَارًا, پہلے رب نے میرے لیے بحیثیت صحابی چنے, پھر بحیثیت انصار مددگار چنے. وَأَصْحَارًا, پہلے بحیثیت صحابی چنے, پھر رب نے یا مجھے ان کا سسر بنایا یا انہیں میرا سسر بنایا. اصحارا اصحارا, پھر یہ انتخاب بھی رب نے کیا. اور اس کے بعد فرمایا یہ شان بیان کرنے کے بعد اب سرکار آگے کہنا کیا چاہتے ہیں. فرمایا فمن سبہم, جس نے ان میں سے کسی کو گالی دی, جنہیں رب نے چنا, جنہیں رب نے میرے وزراء بنایا, میرے اصحاب بنایا, انصار بنایا, اصحار بنایا, جن کی بیٹیاں میرے گھر, میری شہزادیاں جن کے گھر. فرمایا یہ سارے صحابہ اور ساری نسبتوں والے. فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. معمولی بات نہیں. فرمایا ان میں سے کسی کو بھی جس نے گالی دی اس پر اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت. یہ سرکار کا فرمان ہے کیونکہ مستقبل کا لائحہ عمل دیا کہ کہیں صراط مستقیم سے بھٹکنا نہیں. یہ اس کے لیے ڈرائیونگ کے اصول ہیں, رستے پہ چلنا کیسے ہے, زندگی بسر کیسے کرنی ہے, کیا کیا معتقدات ہیں, کیا کیا اسلام کی مقدس شخصیات ہیں, دین میں ان کا ادب کتنا لازم ہے اور ان کا احترام کتنا لازم ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر ان میں سے کسی کو کسی نے گالی دے دی, رب اس کی نمازیں نہیں دیکھے گا, رب روزے نہیں دیکھے گا, رب کہے گا اس نے میرے پیغمبر کی آل کو کیوں گالی دی, اس نے میرے پیغمبر کے صاحب کو کیوں گالی دی. یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. قیامت کے دن یہ بندہ
جس نے آلے رسول یا اصحاب رسول علیہ السلام پر تنقید کی، گالی دی، یہ جب اپنے فرض لے کے اللہ کے سامنے جائے گا، رب کہے گا یہ ریجیکٹ ہے، فرض قبول نہیں۔ وہ کہے گا نفل، اور نفل بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ تو نے گالی دی تھی صدیق اکبر کو، تو نے گالی دی تھی سیدہ عائشہ صدیقہ کو، تو نے گالی دی تھی حضرت امیر معاویہ کو، تو نے گالی دی تھی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو نے گالی دی مولا علی کو، تو نے گالی دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو نے ان کا بغض رکھا۔ ایسوں کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ پہلے تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، اور اگر سارے ہی اس وجہ سے ریجیکٹ ہو جائیں کہ تم نے زبان کیوں نہیں سنبھالی تھی۔ آج چاولوں کی پلیٹ پر لوگ دین بیچ دیں، آج چند سکوں پر اپنا اعتقاد بیچ دیں، آج سوچنے کا مقام ہے۔ اور کتنی حفاظت کی ضرورت ہے کہ اللہ نے مقدس شخصیات ان کے لحاظ سے ہمارے دین میں ان کا کتنا مرتبہ و مقام رکھا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرما ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی اخوانا واسحارا واسحارا واصحابا۔ آگے سرکار چونکہ مستقبل کا عمل دینا تھا، یہ ختم نبوت، فرما سیجیء قوم بعدہم، صحابہ کے بعد ایک قوم آئے گی، توجہ سے سننا، غیب کی خبر، اور ایسا ہی ہوا۔ فرما یعیبونہم، وہ صحابہ کے عیب نکالیں گے، ان میں ہوں گے نہیں لیکن وہ قوم نکالے گی۔ وَيُبْغِضُونَهُمْ، ان سے بغض رکھیں گے۔ پھر فرما فَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بک بک کرنے والے جب پیدا ہو جائیں تو میرے غلاموں آپ نے ان کے پاس بیٹھ کے کھانا نہیں کھانا۔ فَلَا تُعَاقِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، پانی بھی نہیں پینا۔ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، ان سے نہ رشتہ لینا ہے نہ دینا ہے۔ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مل کے نماز بھی نہیں پڑھنی۔ وَلَا تُصَلُّوا خَلْفَهُمْ، ان کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی۔ سرکار تو رستے روشن کر کے گئے ہیں، سرکار نے تو کمی نہیں چھوڑی۔ یا آج 15ویں صدی میں ضرورت پڑے تو شریعت نہ بولے کہ کیا کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاجدار ختم نبوت کی ختم نبوت کی یہ جہد خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس چیز کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اجاگر کیا، کتنا واضح کیا، اور ہمارے لیے یہ مثال رہا ہے۔